اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یزید کو خلافت ملنے کے بعد یزید کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی میری اس خلافت کو قبول نہیں کریں گے، جس کے بعد مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھتا ہے، جس میں یزید لکھتا ہے کہ میرا پیغام حضرت اصغر بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو دیا جائے کہ وہ میرے اوپر بیعت کریں، اگر وہ میرا حکم نہ مانے تو ان پر ہر قسم کی زبردستی کی جائے، اور پھر بھی نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پر بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی امامت کرنے کے لائق نہیں ہے، جس کے فوراً بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ کی آمد کی خبر کوفیوں کو پہنچتی ہے تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیا، جس میں لکھا کہ ہم یزید کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور ہم یزید پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خط پڑھتے ہی آپ نے فوراً حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار ہونے کو کہا کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے لوگوں کی خبر لیں۔ جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ والے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی عزت اور احترام سے استقبال کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفہ کے 18,000 لوگوں نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کیا، جس کے فوراً بعد آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، 18,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں، آپ اور اہل خانہ جتنا جلدی ہو سکے کوفہ پہنچے۔ ناظرین کرام، اس بات کی معلومات یزید تک پہنچ جاتی ہے کہ کوفیوں نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت دے دیے تو یزید نے ان لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کوفیہ اس بات سے مکر جاتے ہیں کہ ہم نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کی تھی، جس کے بعد کوفہ کے لوگ حضرت عقیل کو دھوکے سے یزید کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب حضرت عقیل یزید کے سامنے آتے ہیں تو یزید انہیں کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر میرے پہ بیعت لے آتے ہو تو میں تمہاری جان کو بخش دوں گا۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ تیری غلامی سے شہادت کی موت اچھی ہے۔ غصے میں آ کر یزید حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے مرنا تو اب تجھے ہوگا، بتا اب تیری کوئی آخری خواہش جو میں پوری کر سکوں۔ تو حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ میری صرف 3 خواہشیں جو تو نے میرے شہادت کے بعد پوری کرنی ہے۔ یزید کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کیا آخری خواہش ہے؟ تو حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دے دی جائے کہ میں شہید ہو چکا ہوں اور آپ کوفہ نہ آئے، واپس لوٹ جائیں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں کا مجھ پر تھوڑا قرض ہے، میری شہادت کے بعد وہ تم ادا کر دینا۔ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ جب تم مجھے شہید کرو تو میری لاش کو مٹی میں دفنانا۔ جس کے بعد یزید ان کی تمام تر خواہشات کو پورا کرنے کی رضامندی بھرتا ہے اور اپنے غلاموں سے کہتا ہے کہ جاؤ حضرت عقیل کو اس محل کی سب سے اونچی جگہ پر لے کر جاؤ اور وہاں سے انہیں دھکا دے دو۔ بالکل اسی طرح سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمارت کی سب سے اونچی جگہ سے دھکا دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، تب تک وہ کوفہ کے بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں۔ جب یزید کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور کہا کہ آپ کوفہ نہیں آ سکتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا، میں یزید کے پیغام پر آیا ہوں، اگر تم لوگ مجھے کوفہ آنے دو تو ٹھیک، نہیں تو میں یہیں سے ہی واپس چلا جاتا ہوں۔ تو یزید کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے سے منع کر دیا، جس کے فوراً بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاک گھرانے کے ساتھ اپنا رستہ تبدیل کر لیا۔ کافی رستہ طے کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خشک میدان ہے۔ آگے پیچھے نظر دوڑانے کے بعد انہیں ایک شخص نظر آتا ہے جو اپنے اونٹ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت حسین انہیں آواز دے کر بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو وہ اونٹ لے جانے والا شخص کہتا ہے کہ یہ مقام کربلا ہے۔